پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور جیسے پروگرام کی ابتدا میں نے عرض کیا کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے صحت سے جڑے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے۔ معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں اور مختلف جو طریقہ ہائے علاج ہے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور جو ایک قدیم طریقہ رائج تھا علاج کا، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو تحقیق کا شعبہ ہے وہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، مختلف ادویات کے اوپر اور طریقہ علاج کے اوپر تحقیق جو ہے وہ کر رہے ہیں بڑے طویل عرصے سے۔ فاضل طب و جراحت، فاضل قانون و مفراد اعضاء کے حوالے سے جو اسٹڈی ہے وہ آپ نے کر رکھی ہے، اور اس پہ بھی تحقیق جاری ہے۔ ڈاکٹر حکیم عبدالماجد طاہر صاحب، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ میں نے ابھی ابتدائیہ میں تذکرہ کیا کہ جو تحقیق کا شعبہ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مختلف طریقہ ہائے علاج جو ہیں وہ رائج ہیں، لیکن اس پہ بھی آپ تحقیق کر رہے ہیں کہ کون سا زیادہ افیکٹو ہے، اور آپ کا جو خاصہ ہے جس کے بارے میں بھی میں نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا، میں چاہوں گا ذرا لوگوں کے علم میں یہ بات بھی آ جائے کہ یہ جو قدیم زمانے میں جو ایک ہوتا تھا کہ جو کنسیپٹ تھا جراحت کا، وہ کہیں دم توڑ گیا، اور اس کے بعد جو ماڈرن طریقہ علاج ہے اس نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ تو اس کو ریوائیو کرنے کا خیال اور اس کے اوپر تحقیق کا خیال کیسے آیا، اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، سب سے زیادہ ضروری ہے، فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سر، ساری جو ہے بڑائیاں، ساری تعریفیں، سب کچھ جو ہے اللہ اور اس کے حبیب کی ہیں۔ بے شک۔ انسان ہر کسی کی نا الگ الگ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی۔ اب کوئی اس ڈیوٹی کو اپنی چلاکی سمجھ کے کر رہا ہے، کوئی اس ڈیوٹی کو دیانتداری سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت خوب، بالکل۔ کوئی اس کو جو ہے نا مذاق سمجھ رہا ہے۔ ایسا ہی زندگی پوری کو، جسے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، اکثر ایک جملہ ایک عام ہوا ہوا ہے، نان سیریس آدمی ہے، یہ بڑا غیر سیریس آدمی ہے، یہ بڑا ایسے ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ اپنے ہر چیز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم نے گزشتہ پروگراموں میں یہ بات کا تذکرہ کیا، اب آپ نے نا وہ عجیب سے سوال کر دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویسے دوست احباب آپ کے سوال سے نا وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا بٹن ایسا دبا دیتے ہیں کہ آپ پھر جو بات کرتے ہو نا وہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے آج پھر ایک ایسا وہ کر دیا کہ میں ایک دفعہ نا اندر سے ہل گیا ہوں کہ یہ نا بڑی فکر کا لمحہ فکریہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا۔ جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے آف ایئر بیٹھے ہوئے کہ فیفا ورلڈ کپ، جی، فیفا ورلڈ کپ اس وقت سمجھیں کہ جو ماحول بن گیا ہے وہ ورلڈ کپ فٹ بال کا نہیں ہے، وہ دین اور کفر کا، اور یعنی دینداروں کا اور جن کا ہمارے دین سے دوری کا وہ ہے، ان کو ان کے لیے بہت بڑا میسنجر بن گیا ہے۔ الف سے لے کے ابھی تک جتنا سبق دیکھا ہے نا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ورلڈ کپ صرف جب فٹ بال کے ساتھ گول تک ہم دیکھتے ہیں اور سچویشن ہوتی ہے، لیکن گول کے بعد کمنٹریٹر بھی، اس کی کمنٹری بھی عربی میں ایسی ہے کہ میں دیکھ کے نا رو گیا اس نے، میں نے کہا یار کمال ہے، یہ ہیں سیریس لوگ، یہ ہیں سنجیدہ لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس خوشی کو بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہمارے قلب کا سکون بنانا، اللہ اس خوشی کو ہمارے لیے باعث مسرت بنانا۔ یعنی وہ عربی میں، اگر میں آپ کو یہ جو سعودی عرب اس دن جیتا تو اس کے جو گول تھا، اس گول کے بعد جو کمنٹریٹر نے عربی میں، اور پہلے ہم سنتے ہوتے تھے عجیب عجیب وہ واحد باتیں ہوتی تھی، ابھی وہ گول لے کر جا رہا ہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، ٹھیک ہے سر۔ پھر جب وہ گول کر رہا ہے تو اس نے بس دعائیں شروع کر دی کہ یا اللہ ہمارے قلب کے لیے اس کو بہترین، یعنی وہ میں حیران ہو گیا، عربی میں اب تھوڑا سمجھ آ جاتی ہے، تو ہم رو رہے تھے کہ یار کمال ہے، سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں معاشرے میں ایک جو ہے نا وہ اصلاح ہے نا، ابھی آپ نے جو سوال کیا نا سر، ایکچولی وہ اصلاح کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کسی بھی چیز میں جو ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی وقت آ جاتا ہے، ہمیں کوئی
ایسے راہ چلتے نعمت مل جاتی ہے نا. تو ہم اس وقت جو ہماری پڑھائیاں لکھائیاں ڈگریاں ہیں نا وہ اینڈنگ یہ کرتی ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلو جی اس کا بیڑا غرق کرو اس کو توڑو. جیسے بہت معصوم بچہ چھوٹا بچہ ہوگا نا اس کو ہم کوئی بھی چیز دے دیں گے نا وہ اس کو پہلے تو اس کے ساتھ کھیلے گا تھوڑی دیر اس کی دیکھے گا ادھر ادھر راؤنڈ اباؤٹ پھر اس کو زور سے نیچے مارے گا کہ میں اس کو اندر سے دیکھوں کہ یہ کیا ہے. بالکل ایسا. پھر اس کو دیوار کے ساتھ مارے گا کہ یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا. پھر وہ نا اس تجسس میں پڑ جائے گا کہ یہ آخر ٹوٹ کیوں نہیں رہا کیونکہ وہ اس کو جو چاہ رہا ہے وہ ہو نہیں رہا. حالانکہ وہ بول بھی نہیں پا رہا. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایکسپلینیشن بھی نہیں دے پا رہا. اس عمر میں ہے چند ماہ کا. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ ہم جو ڈگری لے کر فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں اس ڈگری کے اوپر جو ایک سبق دیے جاتے ہیں نا جو رٹا لگایا جاتا ہے جو ایک بالکل وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ لائنیں کس نے لگائی ہیں ہمیں اس سے پتہ ہی نہیں ہے. نہ ہم سوچنا تدبر کرنا چاہتے ہیں نہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں نہ ہمیں سمجھ آتی ہے. ایسا ہی ہم اس لائن کو بس حفظ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے علاوہ باقی سب غلط ہے. جی اب یہ ابھی آج آپ کا میرا خیال ہے یہ ایک ہی سوال کا میں جواب دے پاؤں گا یہ پورے ٹائم میں نا تو معذرت کے ساتھ میں نے کہا ابھی ایکسکیوز کر لوں کہ دیکھیں ابھی میں اسی کے اوپر ایک بات کروں گا. اب ایک ڈیزیز مجھے بتا دیا گیا مجھے پڑھا دیا گیا میں نے اس ڈیزیز کو سلیکٹ کر لیا. کیوں؟ میں نے سوچا یار اس میں پیسہ بہت ہے ٹھیک ہے میں اس میں لگ گیا کیونکہ مجھے تو پڑھایا ہی پیسے کے لیے گیا ایسا ہی اور میں پڑھا ہی اس لیے کہ میں زیادہ پیسہ کما سکوں. یار یہ پڑھتا ہوں اس میں بڑا یہ ہے. دیکھیں ہمارا فوکس یہ ہے. اب پیسے کی پوجا ساری. اب بات یہ ہے کہ وہ جب اس کے پاس پیسہ آ گیا اس ڈیزیز کا وہ ایکسپرٹ بن گیا تو بھائی دیکھیں ایک ایکسپرٹ آدمی ہے کسی بھی چیز کا کسی بھی ایکسپرٹیز اس کو ہے کوئی بھی. اب الیکٹریشین جو ہے وہ اپنی سینس سے ہر دنیا کے اس کو نہ سوچے گا. ہر کسی نے نا اپنا ایک دائرہ ایک ادربا بنا لیا اسی زاویے کے اندر گھوم رہا ہے. اب وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں آج کل میں ان کو بہت دیکھ رہا ہوں بہت سی اچھی چیزیں ان کی جو میں اڈاپٹ کرنے کی اور لوگوں کو فارورڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہر کسی کو نا اسی باتوں میں پھنسائی جا رہے ہیں. چل بھی چل جلدی کر لو آپریشن کرا لیں اس کی بھی فٹافٹ سرجری کرا لیں. یہ آپ کا آخری مرحلہ. ایک دن ایک اور خاتون ڈاکٹر کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی. اب وہ ہم نے انشاءاللہ کبھی بھی کسی کو ٹارگٹ ایسے نہیں کرنا لیکن اصلاحی بات لازمی کرنی ضروری کرنی ہے ٹھیک ہے سر. تو یہ اصلاحی پہلو ہے کہ سر آپ ہر چیز کو سرجری کی طرف بگائی جا رہے ہیں ٹرانسپلانٹ کی طرف بگائی جا رہے ہیں ساری دنیا کو. آپ اس کے بغیر علاج کریں نا کمال ٹھیک ہے. آپ کی ڈائگنوز کے ساتھ میں 1000% متفق ہوں اور یہ اس لیے کمپلیکس میں آ کے نہیں کہ آپ کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا ہے ہمارے اساتذہ نے اس کو دوسری زبان میں دوسرے لفظوں میں جو ہے ایکسپلین کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ اب کوئی جدید کوئی کہانیاں پڑھ کے آ گئے. یہ کہانیاں بہت پرانی ہیں اور انسان بہت پرانا ہے. بے شک بیماریاں بہت پرانی ہیں. آرگن وہی ہیں کوئی بڑا نہیں ہے ابھی جدید ہم کہیں کہ ہم نے یہ بھی کوئی ایکسٹرا اندر لگا لیا ہے نہیں. وہی سب کیمسٹری ہے وہی سب کچھ ہے. ہم نے دراصل لینگویج چینج کر لی ہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو یہ جملہ پہلے سنتے تھے نا تو کہتے تھے یہ پتہ نہیں کیا یار جملہ. اب سمجھ آیا کہ او یہ ہے کہ اب وہ جو ایک لینگویج ہے نا اس میں وہ ایک الفاظ اس طرح کا وہ کر رہے ہیں کہ میں ہنسا. آپ بلیو کریں میں آپ کو دکھاؤں گا آف ایئر وہ ویڈیو نا کہ اب دیکھیں اور وہ سامنے والا جو بیٹھا ہوا ہے وہ کمپلیکس میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو بتا ہی نہیں رہا کہ یار بھائی دیکھو میری بات سنو آپ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اس اینگل سے کیوں دیکھ رہے ہو. اب میں کھڑا ہوا ہوں نہر چل رہی ہے میں لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں میں کہہ رہا ہوں یار میرے جو ہے وہ اس وقت رائٹ کی طرف پانی جا رہا ہے. اب میں دوسری طرف کھڑا ہو گیا ہوں میں ضد لگا کے کھڑا ہو گیا نہیں اس طرف جا رہا ہے. او بھائی تو تیری ڈائریکشن چینج ہوئی ہے پانی ادھر ہی جا رہا ہے. بہت خوب بہت خوب بڑی اچھی بات. یہ بیماریاں ازل سے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور ان کی شفا پہلے بھی ہوتی رہی. بہت خوب. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب ہر کسی کو کاٹی جاؤ بس اپنا ایک جو ہے نا وہ ڈینگ چلاتے جاؤ. بھائی اس کے بغیر اصلاحی کام کریں. ٹھیک ہے
جب آپ وہ کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. اب یہ بحث اتنی طویل ہے کہ اس کے اوپر سارا دن اور سال گفتگو ہو سکتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب سے پہلے اپنی سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے یہی موضوع زیر بحث تھا کہ جو تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ جب ہم کسی بھی زندگی کے شعبے میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر ہم شعبہ طب کے اندر دیکھ لیجئے کیا کچھ ہو رہا ہے. چلیں اس کے اوپر مزید جائے بغیر آپ کچھ ذرا بنیادی جو بیماریاں اور سوالات ہیں اس کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں میں. اچھا، اب موسم کی تبدیلی کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے، اور الحمدللہ گزشتہ روز کچھ ایسی خبریں آئی ہیں موسم کے حوالے سے یا ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے. میں تو بڑا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم کہیں تو پہلے یا دوسرے نمبر پر ہیں. تو چلیں آلودگی میں ہی صحیح تو آلودہ شہروں میں پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں. تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں تو پہلے نمبر پر آ رہے ہیں، کسی ریس میں تو جیت رہے ہیں. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ بڑی تیزی سے کامیاب ہو رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف قسم کی موسمی بیماریوں کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. اور کیونکہ خوراک کے حوالے سے اب ایک موضوع رکھیں گے جو بڑی طویل بحث ہے، کیونکہ وہ خالص الحمدللہ وہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی نشاندہی کر دیجئے، پھر ہم آتے ہیں دیگر جو آرگنز ہیں اس کے حوالے سے جو سوالات ہمارے پاس ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. جی جزاک اللہ سر. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پہلا سوال تھا اور جو یہ دوسرا سوال ہے یہ سیم ہے بالکل، یعنی ان کے صرف الفاظوں میں فرق ہے. بات یہ ہے کہ اب بھی ٹھیک ہے کہ اب دنیا کی ایک جو ہے وہ ریس ہے، اس ریس میں ایک اینڈ پر چلے ہم کسی طرف سے الٹی سائڈ پر ہی ٹکرے مارنے میں ہی، کسی جو ہے بیماری کو کٹا کرنے میں صحیح. اب ہم ہیں تو صحیح بالکل ٹھیک ہے، ریس میں تو ہیں، شکر ہے. تو نام تو ہے نا ہمارا، نام تو ہے الحمدللہ، اب دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں ہم. تو سر بات یہ ہے اللہ پاک اپنی رحمت کی فضل کی جو ہے نا وہ ہم پر نظر کرے. آمین الہی آمین. تو سر دیکھیں جو خاص طور پہ ہمارے کراچی کا معاملہ ہے، ایک پروگرام میں میں نے آپ کو کہا بھی کہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار آپ بحریہ ٹاؤن جو ہے نا آ جائیں. میں نے کہا یار نہیں. بڑی بحث کے بعد اخیر میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے نا بدبو کی عادت پڑ گئی ہے، یہاں تو آتی نہیں ہے. بات یہ کہ اب ہم لوگ یہاں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں جہاں صفائی کا ماحول ملے گا نا وہاں بیمار ہو جائیں گے، وہاں بیمار ہو جائیں گے. بڑی خطرناک بات ہے. لیکن اتنا جو ہے نا اس وقت اب ہم ان گزشتہ 15-20 سال سے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں. کہیں صفائی ہوتی ہے تو چونک جاتے ہیں، یہ صفائی کیوں ہے، کوئی آ رہا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اور کہیں جو ہے اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم چونک جاتے ہیں کہ آج کیا بات ہے یار، بڑا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے سر. بلکہ میں معذرت چاہوں گا، اگلے دن میں اس پروگرام میں میں نے نقل کیا کہ میرے مشاہدے میں ایک چیز آئی. ایک صاحب کو میں نے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے سنا. وہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر میں آپ کے مطلب کسی کو بھیجنا ہے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ آگے جائیں گے تو آپ کو ایک شو روم نظر آئے گا، اس سے دائیں مڑ جائیں گے تو آپ کو. ابھی یہ حال ہے. وہ صاحب جو کسی کو راستہ بتا رہے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایک کچرے کی بڑی ڈھیری ایک لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک گڑھا ہے، گڑھے کے ساتھ پانی کھڑا ہوا ہے، پانی کھڑے ہوئے کے ساتھ آگے کچرے کا ڈبہ الٹا رکھا ہوا ہے. اس سے آپ دائیں مڑ جائیں تو ایک جگہ پر آپ دیکھیں گے چھوٹا کچرے کا ڈھیر ہے، اس کے ساتھ والا میرا مکان ہے. تو یہ ایڈریس اب کراچی میں اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. اس کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ چیزیں اس کے آنے تک ہلنے یہ وہ بن چکی ہے پہچان ہمارے الحمدللہ علاقوں کی جو پہچان ہے وہ یہ. حالانکہ یہ بہت بچپن میں ہم ڈرامے دیکھتے تھے نا لاہور کے، تو اس میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اب یہ ریئل فیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ اس کو یقین کامل ہے کہ نہ میرا کچرا اٹھنا ہے، بالکل ایسا نہ میری وہ ٹوکری جو ہے وہ سیدھی ہونی ہے. اس کا نہیں پتا، لیکن ہمیں الحمدللہ پورا یقین ہے کہ یہ جیسا دیکھ رہے تھے ویسا ہی چلتا ہے. 60-70-80 سال اور آگے اگر وہ موقع ملا تو یہ اپنی جگہ پر رہیں گے، یہ تو طے ہے. جی اب ان کے ڈیفنس کے لیے نا سر دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اپنی اصلاح، جب دیکھیں کسی بھی ہم معاشرے میں کسی بھی ایسے اینڈ پر ہم جب آ کے پھنس جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھا کوئی طریقہ سوچیں کہ اب جیسے کہ یہ مشکلات تو ہیں، یہ رہیں گی، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جاتے جاتے بھی جائیں گی تو پتہ نہیں ہم نہ ہوں گے نا ایسے. بالکل ایسے. تو اب ان کو ہم نے دفاع کیسے کرنا ہے
کہ اس کی کیا ترتیب کرنی ہے، کیا ہو سکتا ہے. جی تو دیکھیں ابھی جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو امراض ہیں بہت ساری، ان کے اوپر جو ایک بہت بڑا جراحی جو ہے وہ تھا، ایک عمل تھا پورا، جی تو اس کو ہم نے پس پشت کیسے پھینکا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا جواب بھی یہی ہے کہ دھیرے دھیرے ہم نے اس کو ایسے کر دیا کہ یہ تو ایک جو ہے نا فن ہے، اس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر دھیرے دھیرے کیا کر دیا کہ تعلیم کو لازم کر کے ہم نے کہا یہ فن کیا ہے یار، دفع کرو اس کو، یہ تو نان کوالیفائڈ لوگ ہیں. فن کس چیز کا، کس چیز کے سکلڈ ہیں یہ، کس کل کو کسی کو ایسے کر دیں گے، کسی کو ایسے کر دیں گے، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے. اب ہم نے اس کو بین کر کے ان 6 لاکھ کچھ لوگوں کو متاثر کیا ہے پچھلے چند سالوں میں. ہم نے جو لوگ اس طرح کے جن کے باپ داداؤں نے پڑھنے کے لیے جب گئے تو ان کو یہ کہہ کے بھگا دیا گیا کہ یہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی اولادوں کا بیڑا گرک اس طرح سے کر دیا گیا کہ آپ تو نان کوالیفائڈ ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اب اسی طرح ہمارے جو دیگر معاملات ہیں، جو دیگر ہماری جو پروجیکٹ ہیں، یا یہ پروجیکٹ ہے نا مقصد روڈ کا، صفائی کا، یہ ادارے جو ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہے. بڑی ترتیب سے ان چیزوں کو بگاڑا گیا ہے. جب تک ہم ان ترتیبوں کو درست کرنے کے لیے اسی طرح کا کوئی پلان، کوئی پلیٹ فارم، کوئی گروپ، کوئی ایسوسیشن، کوئی ایک ایسا ماحول نہیں بنائیں گے جو کہ ابھی تک ہماری، اب میں تو نہیں خیر اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، جو ہمارے سارے معاملات چل رہے ہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میرا خیال آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو اس طرف کوئی بندہ آ ہی نہیں پا رہا نہیں ہے. آ رہا نہیں کہہ سکتے، وہ آ پا رہا نہیں ہے، آ سک رہا نہیں ہے. جی راستے بالکل بند کر دیے گئے ہیں اس کو. سائیکلوجیکلی اتنا مفلوج اور ایسے معاملات میں جکڑ دیا گیا ہے ہمیں کہ ہم ان بیسک ایشوز پر آ ہی نہیں پا رہے سر. اب ہم کسی اگر فرض کرو انڈیویجول کوئی بندہ مجھے ملے نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ ہے نا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظم روح بلالی نہ رہی. بالکل ایسا. تو میری کوشش ہوتی ہے میں پھر اس کو نا اکیلے والے سوال جواب کرتا ہوں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں نا ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کے، تو ہم کسی کو اگر ایک ایسے کر کے کریں گے نا تو 4-5 تو پھر میری طرف ہی ہیں انگلیاں. ہم اس لیے کسی کی طرف انگلی نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. وہ بھلے ہمارا معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے ہو یا نظریاتی بگاڑ کی وجہ سے ہو. ابھی یہاں سر میں چھوٹی سی ایک بات نہ ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے ایک دوست ہیں، بزرگ دوست ہیں، استاد بھی ہیں، ان سے بڑا سیکھا میں نے. ان کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، یعنی اتنا اس نے بڑا جو ہے نا وہ معاملہ کیا کہ میں ابھی نا کچھ دن سے جب بھی سوچتا ہوں نا ایک دفعہ تجسس میں آتا ہوں کہ اللہ پاک اپنی خاص اس میں رکھنا اور تو ہی اس بہتر جانتا ہے. بچی کو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی بھی جو اچھا کام ہے نا اس کی تو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، برے کام کا جب تمہیں گمان آیا کرے نا تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کر. بچے نے آگے سے پتہ کیا کہا، اس نے کہا میں تو ہر معاملے میں اعوذ باللہ پڑھ لیتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ بچی نے آگے سے جواب یہ دیا کہ جس کو میں اچھا سمجھ رہی ہوں کیا پتا وہ اس کے آگے میرے ساتھ برا معاملہ ہونے والا ہو. بالکل ایسا ہی، مجھے ہر معاملے میں دھیان اب رکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سر ہمیں اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں، ہر جگہ پر ہمیں اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ اس وقت جو ریس بن گئی ہے، ہر بندے نے ایک عجیب سائیکلوجی کے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو مسلط کر لیا، بھاگ رہے. جن چیزوں کو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو میری شروع سے بات میں نے کی تھی، جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں موجود ہیں ان پہ شکر ادا کرنا سیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. شکر کا مطلب شکر نہیں ہے. شکر کا مطلب اس کو ماننا، شکر کا مطلب اس کو پہچاننا، شکر کا مطلب اس کے لیے اس کے لوازمات پورے کرنا، اس کے حقوق پورے کرنا، اس کے کئی ایسے جذبات
جو کہ تلخ ہیں ان کو سمجھنا. اس کی قدر کرنا سب سے زیادہ جو نعمت آپ کو عطا کی گئی. سر اس کی قدر جبھی ہوگی کہ اس کے تلخ جذبات کو بھی آپ سمجھیں کہ کیوں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہماری بیماریاں ہیں. اب میرے پاس اب یہاں ٹائم ہے نا. جی جی بالکل ٹائم ہے, آپ کھل کے بات کیجیے. وہ میرے پاس ایک پیشنٹ کو لے کر آئے سر پچھلے دنوں. وہ پیشنٹ جب آ گئی تو میں نے ان سے جب نام پوچھا تو آپ بلیو کریں اس نے جس طرح سے میری شکل دیکھی میرے نا آنکھوں میں آنسو بھر گئے. تھوڑی دیر کے لیے میں سہم گیا کہ جب وہ دوسرے بولنے لگے میں نے کہا ایک منٹ مجھے اسی سے بات کرنے دیں. تو انہوں نے کہا یہ یوں ہے وہ ہے, یہ تو بیچاری اب بات ہی نہیں کر پاتی, یہ تو الٹے پھلٹے جواب. میں نے کہا میرے سامنے بیٹھی ہے میں کر لوں گا. سر میں نے اس سے نام پوچھا تو اس کے لیے نام بتانا ایسے تھا کہ جیسے میں نے اس کے لیے کوئی بہت عجیب بات پوچھ لی. کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں ایسے ہوئی, ایسا کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بچے اس کے معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے اس سے کسی نے چھین لیے. اب وہ اتنے کرب اور تکلیف میں ہے, کوالیفائیڈ اور پڑھی لکھی خاتون بیچاری. آپ یقین کریں کہ ان کے ساتھ جو آئے تھے بھائی, اللہ ان کو حیاتی صحت تندرستی دے, وہ بھی بیچارہ ایک ڈونر تھا. اس نے آ کے مجھے کہا کہ ماجد بھائی ہمارے ریلیٹیو ہیں, ان کے جو بھی پیسے ہیں بس وہ کر لینا تو میں دیتا ہوں, میں باہر بیٹھا ہوں. آپ یقین کریں میں روتا ہوا اٹھا, میں باہر گیا, اس کو میں نے کہا اس کی دوائی بند نہ کرنا تمہاری مہربانی, میرے اوپر یہ احسان کرنا, ورنہ یہ 6 مہینے کے اندر اندر مجھے اس کے ساتھ معاملات سائیکلوجیکلی تو لگ ہی رہے ہیں, یہ فزیکلی بہت ایسے ہو جائے گی کہ پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اس وقت میرے سامنے 6-7 ایسی فیمیل موجود ہیں جن کو جب میں چیک کرنے گیا میں نے کہا میسکولر ڈس آرڈرنگ سے تو یہ بہت آگے نکل گیا بھائی. یہ مایوسی کی اس حد پہ چلے گئے ہیں کہ بس اللہ اور اس کے حبیب کے صدقے سے کچھ بہتری ہو جائے تو اللہ کرے ہو, میں ان کے پاؤں کے بھل بیٹھ کے دعا ہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ہوں نہیں اس قابل کہ دعا بھی کروں, لیکن بہرحال میرے دل کا کرب اگر آپ سمجھ سکے ان کی فیملی کو, میں نے کہا میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. وہ بچی کو سر ہم نے دوائی دینی شروع کی. آپ یقین کریں صرف میری باتیں اور میری ان چیزوں کی وجہ سے وہ جب اٹھی ہیں نا تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ پھر جب میں آؤں گی تو مجھے آپ یہی دوائی دیں گے. یار آپ بلیو کریں کہ اس نے جو باتیں کی اینڈ پر, میں بڑے ابھی تک میرے نا ایسے ہو گئی ہے کہ یار ایسے لوگ ہمارے معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے, یہ جو کچرا کنڈی کی آپ نے کہانی سنائی ہے یا اس سے پہلا جو سوال تھا, دونوں کا سیم ایک ہی جواب ہے کہ ہم بہت کرب میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ملنے والے ان کو یہ بتائیں کہ جو کوئی اللہ کی نعمت ہے نا اس کی صبر شکر کو سمجھیں. صبر کیا ہے وہ بھی سمجھیں اور شکر کیا ہے وہ بھی سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. کفران نعمت میں نہ جائیں. استغفر اللہ, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور معاشرتی برائیوں میں جو سب سے بڑی برائی ہے یہی بیماریوں کا سبب ہے, یہی ہر چیز بڑی کھڑی ہے. اچھا, اس کے اوپر ابھی اور گفتگو کی جائے گی, اس سے جڑے اور دیگر معاملات ہیں, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آنا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بڑے اہم موضوع اور معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی. آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر حکیم عبدالماجد طاہر صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بڑا اہم معاملے کی طرف نشاندہی کی ہے, اور حقیقتاً مسئلہ یہی ہے کہ جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں ہم اس کے اوپر شکر ادا نہیں کر رہے, اور جتنی بھی بیماریاں اس وقت جسمانی و روحانی اس وقت پائی جاتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تناؤ کی کیفیت ہے, اعصابی تناؤ ہے, اسٹریس, اور دوسرا یہ کہ یہ جو روحانی معاملات ہیں اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شکر کا آپ نے لفظ استعمال کیا کہ کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے. پورے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ہر جگہ مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے غیر ضروری طور پر ایک حسد میں مبتلا ہے, تو کسی نہ کسی بستہ کر لی فالتو ریس بنا لی ہے نا, پوری زندگی ریس بنا لی ہے نا سر.
ابھی بھی دیکھیں آپ کا سوال پورا ہی نہیں ہوا تو میں کود پڑا بیچ میں. ایسا ہی معذرت چاہتا ہوں نہیں بھائی. نہیں، بات تو وہی ہے، سلسلہ آپ آگے بڑھا رہے ہیں، ایسا ہے. بات سر یہ ہے کہ معاشرتی بگاڑ جو ہے نا، یہ جب تک اس کے اوپر ہمارا کوئی پراپر، دیکھیں لمبی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف کیا ہے، اگر ہم اللہ کی رحمت، فضیلت، اس کی نعمت کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں، جی شکر کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں. بالکل ٹھیک. شکر کیا ہے؟ شکر کی ادائیگی الف سے یہ تک الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ، تو وہ، میں وہ، میں یہ، میرا فلانا، یہ وہ، تم نے یہ کر دیا، تم کیا کر رہے ہو، میں یہ کر دوں گا. یہ نہ یہاں نہ شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہ صبر ہے. نہ صبر ہے. دیکھو ٹھیک ہے بھائی آج سے 30 سال پہلے ہم معاشرے میں دیکھتے تھے کہ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی معاشرہ ایسے ہو گیا، معاشرہ ایسے ہو گیا، معاشرے میں یہ آ گیا، معاشرے میں وہ آ گیا. عدم، جناب علیہ صاحب، برداشت. عدم برداشت کی بنیادی چیز کیا ہے؟ جی کیوں ہے عدم برداشت؟ بالکل ٹھیک ہے. سر عدم برداشت اس لیے ہے کہ جب کوئی میرے سامنے، یہ موبائل ہے نا، میں اس کو ٹھڈے مار رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. وہی بچے والی کیفیت بنا کے مذاق کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بچے کا تذکرہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا، آپ کی اجازت سے کالر جو ہیں وہ کافی دیر سے منتظر ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو شامل کیا جائے. پہلے کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے پاس فلور پہ آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. اچھا چلیں، کال ڈراپ ہو گئی، تھوڑا سا ایشو ہے، ابھی اس کو ریزالو کر لیتے ہیں، کالرز کو شامل کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب گفتگو سر جاری. بنیادی طور پر دیکھیں یہ ہے کیوں عدم برداشت. برداشت کیوں پائی جاتی ہے؟ عدم برداشت اس لیے ہے کہ ہم جو ہے اپنی انا سے نہیں نکل پا رہے. جی ایسے ہی. انا کی خاطر ہم ہر چیز کر رہے ہیں، بھلے وہ عبادات ہی کیوں نہ ہو. بالکل ایسے ہی. عبادت، جس طرح ہم نے ایجوکیشن کے ساتھ متوقع جو چیزیں تھیں ان کو چینج کر کے ہم نے ایجوکیشن کے اندر توقع یہ لگا لی کہ کمائی کہاں سے زیادہ ہے. جی اسی طرح ہم نے انا کو اتنا وہ کر لیا سر پہ سوار کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی کہ انا ہے کیا. ہے کیا. انا کی خاطر اولاد کو ماں، جناب اعلیٰ صاحب، 6 ماہ کے بچے کو پھینک دیتی ہے بستر پر. یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میرے سامنے ہے بندہ. یعنی ایسی چیزیں، یہ کلیجے پھاڑنے والی سر بیماریاں کیوں نہ. اس نے 6 ماہ کے بچے کو باپ کے سامنے پھینکا کہ یہ تمہارا ہے، تم جانو تو تمہارا، یہ جانے تو تمہارا، وہ جانے. وہ چلی گئی. آج وہ ماں ٹھیک ہوگی؟ وہ بھی ہاسپٹلوں کی زینت ہے. اور وہ بچہ ٹھیک ہوگا؟ وہ بھی ہاسپٹلوں کی زینت ہے. دوسری جگہ پر باپ نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، پھڈا ہوا، اس نے جناب علیہ صاحب پھینک دیا بچے کو. آج وہ بھی بچہ کرب میں مبتلا ہے، معذور ہے، معذور ہے. وہی ماں باپ اس کو اٹھا کے پھر رہے کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. 18-20 سال کا بچہ ہو گیا ہے، اب وہ اس کو لے لے کے گھوم رہے. سر بات اصل یہ ہے کہ انا جو ہے نا، وہ اس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دیکھیں کہ انا ہماری کہاں آ رہی ہے. یہ ہمارا مسئلہ میری انا کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہاں مجھے جھکنا چاہیے یا نہیں، مجھے لچک دینی چاہیے کہ نہیں. اگلی میری اولاد ہے، میرا شوہر ہے. دیکھیں اللہ پاک معاف فرمائے، یہاں یہ بالکل موضوع سے ہٹ کر بات ہو جائے گی، لیکن اب حصہ ہے معافی کے ساتھ. جو میں نے اساتذہ سے سیکھا اور پڑھا کہ عورت کے لیے اللہ اور اس کے حبیب کی طرف جانے کا جو رستہ ہے، اس کی جو چوکھٹ ہے وہ شوہر ہے. بالکل ایسا. بہت خوب. اس چوکھٹ کو پتھر مار کے آپ آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں فیض لے لوں. ممکن نہیں. اس چوکھٹ کو ٹھڈے مار کے فیض لینے جا رہے ہیں. اس چوکھٹ پر گندگی پھیلا کر آگے آپ فیض لینے جا رہے ہیں. ممکن نہیں. اولاد کو آپ نے بچپن میں ایسے پھینک دیا، اب وہ اولاد سے آپ ادب چاہ رہے ہیں، خیر کی توقع رکھ رہے ہیں.
سر وہ سیلفش تو آپ نے پیدائشی بنا دیا جب آپ نے فیڈ نہیں کرایا اس وجہ سے کہ میرے یوں نہ ہو جائے میرا وہ نہ ہو جائے. جی جی ہاں کوئی میڈیکل ایشو تھا تو خالق نے اس میں دی ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی یہاں جب آپ نے اپنی ناٹک بازی سے کر لیا نا تو پھر خیر کہاں. سیم یہی ایک سوال آج ہمارا چل رہا ہے سر میڈیکل سے لے کر ہمارے ایٹموسفیئر اور ہمارے جناب سب اس سے جڑی ہوئی ہیں. آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے کہ ہم لوگ اس سے ہٹ گئے. بالکل ٹھیک ہے. انا اس کی بنیاد اور جو نعمت ہمیں دی گئی ہم نے اس کا جناب جنازہ نکالنے تک ہم نے نہیں باز آنا. بالکل ایسا ہی. ہم نے نہیں جھکنا. ہم نے لچک نہیں دینی. مقابلہ صحت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے سر سیم نا. وہ ہم نے جب اپنے اندر مسلط کر لیا نا تو ہمارے اندر سائیکولوجیکلی جو ایشو آئیں گے میسکولر جو کھچاؤ آئیں گے اس کے اگینسٹ یا دو ہی چیزیں. فیمیل ہوگی اس کے گلینڈز کا ایشو شروع ہو جائے گا. میل ہوگا اس کے میسکولر ڈس آرڈرنگ شروع ہو جائے گی اور یا میسکولر اسٹیفنس شروع ہو جائے گی. بس گیا بیڑا غرق. بالکل ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. طبقاتی نظام ہے. ایک کے پاس نعمتیں بہت ہیں ایک کے پاس ہے ہی نہیں. کمپلیکس میں کر دونوں ہی نعمتوں کے ساتھ بیڑا غرق رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. کر دونوں ہی نعمتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جی جی کر دونوں ہی جہاں ایک ہی اس پہ رہے ہیں. پھر گڑا تو تیار ہے بھائی. گریں گے. اب وہ بیماری کی طرف سے گر جائیں بیماری کی طرف سے گر جائیں. اب بیماری کی طرف سے نہیں گریں گے تو جیسے ابھی ہم نے کہا کہ روحانی سر روح اور جسم ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جس وقت روح جو ہے فنا ہوئی تو بندہ ہی فنا. پھر وہ ڈیڈ باڈی ہے ماجد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایشو آئیں گے اس وقت جب ہمارا جسم جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے. میرے پیر و مرشد حضور سجن سائیں کا ایک خطاب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح گھوڑا اور گھوڑا سوار ہوتا ہے نا اسی طرح روح اور جسم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر سوار بہت اچھا ہے گھوڑا اچھا نہیں ہے تب بھی کام نہیں چلے گا. کام نہیں چلے گا. بالکل ایسا ہی. اس پہ جتنا غور و فکر کرتے جائیں اس میں مرحلے کھلتے جائیں گے. ایسا ہی. سواری بہت اچھی ہے سوار تھکا ہوا میری طرح بالکل ٹھیک. پھر بھی معاملہ نہیں آگے بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. جیت نہیں سکتا. جیت نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اب وقت میرے پاس جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اپنے اختتامی لمحات میں کیونکہ گفتگو ایسی موڑ پر آ گئی تھی اس سے مزید جو ہے وہ آگے جانے کی گنجائش موجود ہے. لیکن کوشش یہ کرتے ہیں اس گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں اور جو صحت کے حوالے سے معاملات ہیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. آج کی جو گفتگو رہی ہے اس گفتگو کا جو مقصد تھا جو سمجھانا چیز مقصود تھی وہ یہ کہ یہ جو نعمتیں رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہیں کیونکہ اس کا شکر نہیں بجا لاتے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے مختلف جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں. یہ نشاندہی اس ساری گفتگو میں ڈاکٹر حکیم عبدالماجد طاہر صاحب نے کی ہے اور کوشش کی کہ آسان الفاظ کے اندر جو ہے یہ بات لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور باقی ماندہ جو دیگر مسائل ہیں جس کے حوالے سے سوالات موصول ہوئے گزشتہ نشست میں بھی تفصیلاً بات ہوئی اور بہت سارے پیغامات لوگوں کے آئے ہیں اور یقین کریں اس میں بڑی تعداد جو مسائل کی ہے وہ اسی حوالے سے کہ کوئی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی اور یہ جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جب سوالات پوچھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی الجھاؤ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا یا ان بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. آخری جملہ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ہدیہ کیجیے اس کے بعد پھر اجازت کی طرف جائیں. جی بس سر آخری یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ایک پیشنٹ کا تذکرہ کیا اس وقت ہمارے ہر گھر میں اس طرح کے مریض ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہاں ٹارگٹ نہ عورت کو کروں گا نہ مرد کو کروں گا. میں ٹارگٹ یہی کروں گا کہ بھائی جو بھی کوئی رشتے کوئی ناطے کوئی تعلق کوئی بات جو آپ کو کسی مشکل سے بچاتی ہے نا جو آپ کو معاشرتی کسی غلاظت کسی گڑے کسی کچرا کنڈی سے بچاتی ہے نا وہ آپ کے لیے اللہ کی نعمت ہے. بالکل ٹھیک. وہ آنکھ ہے ناک ہے کان ہے سونگنا ہے بڑی ساری قوا ہیں اللہ نے دی ہیں. اچھا جی جی ایک کالر آ گئے ہیں. وقت تو بالکل ختم ہو گیا ہے لیکن چلیں کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب، کیا حال السلام ہے؟ آپ کا علیکم. پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ٹھیک ہے ہیں. جی، حمزہ آواز میرے سلطانی پاس بول چونکہ رہا نہیں ہوں، آ رہی فیصلہ آباد اور سے میں حمزہ آپ سلطانی کی بول رہا بات جو ہوں. ہے وہ نہیں سن پا رہا، تو گزارش یہ ہے کہ یہ اب کیونکہ سیگمنٹ جو ہے اور یہ پروگرام کا وقت جو ہے یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب پروگرام میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے تو آپ ضرور اپنا سوال ہمیں بھیجیں، سوال اپنا ریکارڈ کروائیں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر حکیم عبد الماجد طاہر صاحب کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں وقت دیا اور بڑی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی ہے. بڑے اہم معاملات اور موضوعات پر آج کھل کر بات کرنے کا موقع ملا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. یہاں پر اب آپ سے اجازت ہمیں لینی ہوگی اور آج بھی پروگرام میں کوشش یہ کی کہ جو عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دے اجازت. اللہ کے بعد.